امتحانات تو سکون سے ہو رہے ہیں نا، جو تقریر امتحان ہو یا تحریر امتحانات ہو، آدمی کو امتحان بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ امتحان کے لیے کسی دوسری چیز کو دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے، سب سے پہلے امتحان کو رکھنا چاہیے، اس کے بعد میں پھر بعد میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تقریباً جو ہے کل 10 بجے تک سارا تقریری اور تحریری امتحانات کا نظام مکمل ہو جائے گا۔ کوئی طالب علم امتحان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اگر کوئی بھی طالب علم کسی امتحان سے رہ گیا ہے تو پھر بعد میں اس کی کارروائی بہت سخت ہوتی ہے۔ شعبہ عربی اور فارسی کا ہے تو اس کا اعادہ سال، اور دوسرے شعبے کا ہے تو پھر بعد میں اس کی کارروائی کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے امتحان تو 6 مہینے کی تعلیم کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب سمجھو کہ 6 مہینے تک یہاں پہ ہم اس نظام میں رہے، یہاں پہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، پھر بعد میں اساتذہ کے جو ہے نا پڑھانا، خود کا پڑھنا، اور عین وقت آئے امتحان کا، اس وقت کے اندر آدمی سستی لاپرواہی کر کے اور امتحان سے اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر بعد میں اس سے بڑا تو غدار کون ہوگا، دھوکے باز کون ہوگا۔ اس لیے ہر طالب علم اپنا امتحان سمجھ کر کے اور اس کو ایک اپنا فرض سمجھ کر کے اس کو سکون و تسلی اور اطمینان کے ساتھ میں دے۔ اس کے بعد میں پھر بعد میں دارالعلوم کا جو ضابطہ ہے، اصول اور آئین ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا 10 دن کی چھٹیاں کی جاتی ہیں۔ آپ جب امتحان سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو بھی 10 دن کی چھٹی ہے۔ اب 10 دن کی چھٹی کے حساب سے اتوار ہے نا، کل اتوار سے اگر آپ لوگ 10 بجے سے فری ہو جاتے ہیں، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار پیر منگل 10 ہو گئے، یعنی اپنے بھی حساب لگا دینے پورے ہو گئے۔ لیکن پھر بھی ہم نے ابھی جب ششم امتحانات کا موقع تھا، اس میں جو ہے نا سارے امتحان کے نظام سے متعلق کافی مذاکرے تبادلہ خیال منتظمین اعلیٰ کا، اس وقت میں ہم نے یہ بات کہی اور آپ لوگوں کی جانب سے یہ درخواست رکھی کہ اب منگل کو پورے ہو رہے ہیں تو بجائے منگل کو سمجھو کہ بچوں کی جو سفر کی ہے وہ 2 دن کے سفر کے نکال کر کے چھٹی کے 10 دن کر دیں۔ تو محترم صاحب نے کہا کہ وہ تو ضابطے کے خلاف ہے۔ میں نے ضابطہ 10 دن کا ہی رہے گا، رعایتی طور سے آپ غیر فور مانیں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے کر کے اور پھر بعد میں 2 دن کو آگے کھینچا تو جمعرات پہنچی۔ ہاں تو بس آپ کی چھٹی جمعرات ہی ہوئی، جمعرات تک ہی ہے، اس اعتبار سے 12 دن ہو گئے۔ اور جمعہ آپ کا حاضری میں، اب جمعہ کی صبح سے لے کر کے اور رات دیر تک بھی آپ آ سکتے ہیں۔ مقامی جو طلباء ہیں وہ تو بس مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، دور دراز کے جو طلباء ہیں وہ جمعے کی شام تک ہر حال میں پہنچ جائیں۔ صبح سنیچر کے دن پہلے گھنٹے میں سمجھو کہ کوئی بچہ کسی بھی شعبے کا اور کسی بھی درجے کا غیر حاضر قطعی طور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بچہ غیر حاضر رہا تو پھر بعد میں اس کی دفتر اور درجے دونوں اعتبار سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہ وقت آئے گا تو اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے ایک ساتھ میں آپ کو جانے کا ہے اور ایک ساتھ میں آپ کو واپس آنے کا ہے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے اساتذہ بھی چھٹی میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں آپ کے اساتذہ بھی آپ سے ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہوتی ہے اور کیسی گھونڈی بات ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھو کہ مقاصد کو سامنے رکھ کر کے اساتذہ تو اپنے گھروں سے آ گئے ہیں اور تم لوگ گھر پہ بیٹھے، تو پھر ان کے آنے کا کیا؟ گھر تو ان کا بھی تھا، تم سے اچھا گھر ہوگا ان کا، ساری چیزیں ہیں، اعزاء اور اقارب تمہارے ان کے نہیں، ان کی کوئی تقریبات وغیرہ کچھ چیزیں نہیں ایسی، بس ذرا سی چیزوں کا بہانہ کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس ایسے کر کے پھر جب تک سمجھو کہ غیر حاضری کی 1 یا 2 گھنٹے یا آدھا دن نہیں ہو جاتا تب تک طبیعت سیر نہیں ہوتی ہے، چاہے 10 دن نہیں مہینہ چھٹی دے دے، بس تھوڑی غیر حاضری کر لی طبیعت سیر ہو جائے۔ ابھی مولانا فرمایا تھا کہ وقت کی پابندی کتنی بڑی، ارے ابھی تو سب کچھ ہے، پہلے تو اپنا کچھ کھا پی کر کے اور سب کچھ کر کے پھر بعد میں کتنے، کوئی کہہ رہا 30 سال سے لوٹ رہا، کوئی کہہ رہا 7 سال سے لوٹ رہے ہیں، جب سے گھر سے گئے ہیں تب سے علم کی تکمیل جب تک جو ہے نا نہیں ہوئی تب تک واپس ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے کی نہیں ہوتی، ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ چیزیں۔ اس لیے یہ سستی اور لاپرواہی
جو وقت میں آنے کے اندر تاخیر کرتے ہیں طلبہ، اب یہ قطعی طور سے برداشت نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لیں اچھی طریقے سے۔ پچھلی مرتبہ جو ہے نا رابطہ قائم کیا گیا، بھی بچہ آپ کا پہنچا نہیں، تو کہا بچے نے تو ہم کو کہا گیا ابھی تو ہماری چھٹی بڑی ہوئی۔ اچھا کب تک کا کہا ہے؟ تو کہا آج جمعہ، اگلے جمعے کا بولا ہے، یعنی دور دراز کی جگہ ہوگی، یا فلاں تاریخ کے جو ہے نا بولا اس نے۔ دوسرا جو ہے نا وہ بھائی سے بات کرا رہا کہ نہیں وہ ٹکٹ کے لیے گئے تھے لیکن کنفرم نہیں ہوا، ویٹنگ چل رہی ہے اس میں، تو اس لیے بنا مجبوری جو ہے نا نہیں آ سکے۔ اچھا ادھر سے جاتے وقت میں اب دیکھتے ہیں صبح کتنے رکتے ہیں ویٹنگ والے، خام کے بہانے جیسے سامنے والے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں صبح مطلب والوں کو روک لیتے ہیں سب کو، ہو سکتا ہے سب کا تھوڑی کنفرم ہو جائے گا۔ بھائی جب آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ نے ٹکٹ جانے کا بنا لیا، اب آپ کو واپسی کے بارے میں بتا دیں کہ چھٹیاں تو 10 دن کی ہے، بجائے 10 دن کرنے کے آپ کے 12-13 دن کی چھٹی ہو رہی ہے۔ جمعہ شاہی کے ہوتا ہے تو 13 دن کی چھٹی ہو رہی ہے۔ اب تو یہ پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ اب جب گھر سے آپ واپس آئیں گے، رات میں نکلے ہیں تو یوں سمجھیں کہ صبح آئے تھے، صبح میں نکلے ہیں تو رات میں آئے تھے صبح نکلنا، یہ تو ایسا ہی تصور ہوگا ہمیشہ۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، اس لیے اپنے آپ کو نظام کا پابند بنائیے۔ کوئی تعلق ابھی جو ہے نا اساتذہ کی میٹنگ آج سے 2 دن پہلے ہو گئی ہے، تمام شعبہ جات کے اور درجات کے اساتذہ میں کہ ہر درجے کا استاد اپنی جگہ پہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، دفتر اور درجہ دونوں کارروائی کرے گا۔ اور تمام اساتذہ کو محترم صاحب اپنی روانگی سے پہلے کہ 1 گھنٹے کی بھی غیر حاضری استاد کی نہیں ہونی چاہیے۔ طلبہ انشاءاللہ جو ہے نا اسی حساب سے آئیں گے، اور آپ لوگ اپنے وقت کے اوپر آنے کا یہ نصیحت کر کے گئے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کا۔ سن لیا نا بھائی، نہ کوئی فون کرنے کا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس ابھی سے دماغ میں کل ٹکٹ بنا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے تو گھر پہ فون کر دو بھی ہمارے واپسی کا ٹکٹ بنا دو، بس ایک دم فائنل بات ہے۔ ویٹنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا اپنا۔ اب ظاہر بات ہے جب چھٹی ختم ہوگی اس دن جا کر کے کھڑکی پہ کھڑے ہوں گے بھی ٹکٹ دو، نہیں ویٹنگ تو آئے گی، سمجھ میں آئے گا۔ ٹرین نکل گئی تو ٹرین تمہاری وجہ سے کھڑی رہے گی، بس نکل گئی، ہاں وہ کھڑی رہے گی آپ کی وجہ سے، حساب نہیں چل رہے چلو سفر ہی کرو، بے مطلب کے بہانے ہوتے ہیں۔ اس لیے آئندہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی چیز کہنا ہی نہیں ہے، وقت پہ جاؤ اور وقت پہ واپس آؤ، یہ کہ مزاج بنا لو، یہ کہ طبیعت بنا لو۔ پھر بعد میں جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں پہ حاصل کیا ہے، آپ سمجھو کہ وارث انبیاء ہیں، اس کے حساب سے ابھی ساری باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہے، یہ چیز یہیں چھوڑ کے مت جانے کا۔ 100% نماز کی پابندی ہے، تلاوت کی پابندی ہے، اور پھر بعد میں حسن معاشرت، حسن اخلاق کا ثبوت آپ اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، شہر میں، بستی میں، جہاں جائیں آپ اچھی طریقے سے، تاکہ بستی کے ہر عام اور خاص مرد اور عورت اور بچے اور بوڑھے اور جوان کے اوپر جو ہے بڑے واقعتاً طلبہ کتنے جو ہے اس طریقے سے علم حاصل کر کے آئے ہیں جس کے اثرات جو ہے نا پوری بستی، پوری گھر کے اندر، ورنہ گھر کے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، یار کیسا ہے بھائی کا مدرسے سے آیا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، بجائے نیک نامی کی مدرسے کی بدنامی کا ذریعہ سبب بنیں گے وہاں پہ۔ اس لیے مکمل ان چیزوں کا دھیان رکھیں خاص طور سے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی وہاں پہنچے ہیں تو وہاں دینی اعتبار سے آپ فکر کریں، ان کا کلمہ، ان کی نماز، ساری چیزیں، ان کے فرائض، ان کے واجبات وغیرہ ساری چیزیں دیکھیں، اور پھر بعد میں ان کو بتلائیں۔ انشاءاللہ 10 دن کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے ایک سمجھو کہ خاندان کے اعتبار سے آپ جتنا کر سکتے ہیں اس حساب سے کیجیے، اور بقیہ سب کو وقت کے اوپر جانے کا اور وقت کے اوپر ہی آنے کا، اس سلسلے میں کوئی رعایت بالکل جو ہے نا قطعی طور سے نہیں کی جائے گی۔ اچھی طریقے سے سب سن لو۔ سفر کے دوران میں آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے آداب کو سامنے رکھیے۔ ابھی حالات جو چل رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنے کا، کسی سے جو ہے نا بدتمیزی یا بد کلامی نہیں کرنے کی ہے۔ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی بد کلامی کرے تو اپنے اس میں صبر کر لو، شدت کا رویہ نہیں اختیار کرنے کا، نرمی کے ساتھ میں اپنے کو جو ہے نا، حالات ہی ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں کچھ کا کچھ ہو جائے، اس لیے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، چاہے آپ سفر ٹرین سے کر رہے ہوں، چاہے بس سے کر رہے ہوں یا گاڑی سے کر رہے ہوں، احتیاط کے ساتھ میں سفر کرنا بہت ضروری ہے، چاہے جاتے وقت میں اور آتے وقت میں۔ پرانے ساتھی وہ نئے ساتھیوں کا خیال، بڑے ساتھی ہیں وہ چھوٹے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ کوئی نہیں کہ ہمارا بھائی نہیں، ہمارے گاؤں کا، ہمارے شہر کا، علاقے کا، ضلع کا، ہم اسی سفر میں جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے پانی کی ضرورت ہو تو چھوٹے بچے کو نیچے مت اتارو کہ جاؤ پانی لے کر کے آ جائے، ہوشیار تیز ترار قسم کا جو بچہ ہے، چھوٹوں کو بیٹھا اور ان کو کہے کہ نہیں آپ بیٹھو میں لا کے دیتا ہوں، کیا چیز کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے بچہ نادان ہے پیچھے رہ جائے، گاڑی نکل جائے تو
اس لیے ان ساری چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. کھانے پینے کا وقت ہے تو بڑے ساتھی چھوٹوں کا خیال رکھیں. کچھ چیزیں ساتھ میں سب کے حساب سے برابر ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنا جو ہے نا وہ کھانے کا نظام پورا کر لو. تھوڑا کچھ کم ہے تو چھوٹا کو تھوڑا ترجیح دے دو. اپنے اپنے حساب سے کر لیں گے. اس طریقے سے جو سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ثمرات مرتب ہوگی. بقیہ امتحانات کے بارے میں کچھ ساتھیوں کی گاڑیوں کا نظام وغیرہ تو بہرحال وہ بات سامنے آنے کے بعد میں تھوڑا آپ کا نظام چینج کر دیا. 6 بجے ہماری جماعت ہو رہی ہے, 6:30 بجے آپ امتحان گاہ میں پہنچ جائیں. تقریری امتحان والے ہوں یا تحریری امتحانات والے ہوں, کسی بھی شعبے کے ہوں, 6:30 بجے اپنے امتحان گاہوں میں پہنچ جانے کا. 6:45 پہ آپ کا پیپر شروع ہو جائے گا اور پھر بعد میں 7:45 سے 8:45, 9:15 اور 9:30 بجے کے یا 9:15 بجے سے آپ جو ہے نا اپنا پیپر جمع کرا سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے, گھنٹے وہی 4 ہیں, لیکن پھر بھی کسی کا کوئی نظام ہے اور وہ پرچہ مکمل فارغ ہو گیا تو 9:15 بجے سے پہلے کسی کا پرچہ جمع نہیں ہوگا. اس کے بعد مطبخ والوں کو بول دیا ہے ناشتے کے بارے میں, چائے اور ناشتہ آپ کا اذان ہوتے ہی آپ سیدھے وہاں مطبخ میں پہنچیں, چائے ناشتہ وہاں پہ تیار ہو. صبح اعلان کیا سنا تھا, ساری گاٹ صاف کر دیا ایک دم. عمر بیچارہ بول رہا کبھی اتنی نہیں ہوئی تھی. چلو وہ اعلان والے دعوت آج ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں وہ پہنچ جانے کا سب. اور پھر بعد میں 8:30 9:15 بجے 9 بجے کے قریب جو ہے نا وہ کھانا شروع ہو جائے گا. جس کو جیسی سمجھو کہ فراغت ہو جائے, ضرور ہو جائے, کھانا کھا کے جائے, بغیر کھانے کے کوئی نہ جائے. سن لیا نا بھائی سب نے. ابھی رات میں جو ہے نا بیٹھے نہ باتیں نہ کریں, کتاب دیکھنے والے کتاب دیکھیں, نہیں تو سو جائیں. جن کا لمبا سفر ہے ابھی رات میں آرام ہو جائے گا, سفر آسانی کے ساتھ میں آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے سفر کو بھی آسان فرمائے اور اصل جو چیز امتحان ہے اس میں بھرپور کامیابی بھی نصیب فرمائے اور مشکل کو اس میں بھی اللہ آسان فرمائے.